यूनिवर्सिटी के स्टूडियो से बोल रहे हैं। समय रात के 9:10 हो चुके हैं। आइए अभी सुनते हैं प्रोग्राम हर तन है दीपक। मेज़बान हैं खालिद महमूद और प्रोड्यूसर हैं शमीम अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान खालिद महमूद और प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं शमीम खान। यूट्यूब में हमारे ड्यूटी ऑफिसर हैं शौकत जावेद और वहाँ का नंबर है 9220-141। आज के प्रोग्राम में हमारे इंजीनियर साथी हैं जाफ़र ज़ैदी। कहिए जनाब, कैसे मिजाज है आपके? ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्म रखे, आप हंसते मुस्कुराते रहें, कोई गम आपके करीब ना आए, दुनिया की सारी खुशियाँ आप सबका नसीब हो और दुनिया में आप नुसरत हासिल करें, फ़तह हासिल करें और अच्छे काम करते रहें। ज़माना बदल गया है। कुछ लोग कहते हैं तरक्की कर गया है, कुछ लोग कहते हैं कि जी इसने एक दूसरे में रिश्तों में फ़र्क डाल दिया है, कुछ लोग कहते हैं कि हम जो ग्लोबल विलेज है बन गया है सारी दुनिया और हमारी मुट्ठी में आ गया है। मोबाइल का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल जो हमें बहुत करीब ले आया है। मान लीजिए जी, ज़माना तो तरक्की की है, इसने साइंस ने तरक्की की है, लेकिन साइंस जब तरक्की करती है, कोई नई चीज़ बनाती है, लोगों के लिए कोई नई सहूलत पैदा करती है, तो उसका मतलब यही होता है कि उससे आपको सहूलत मिले। आप जो काम घंटों में करते हैं वो मिनटों में कर लें। आपने किसी से कोई अहम पैगाम कहना है, कोई बात कहनी है, तो उसके लिए पहले टेलीफोन बना, पहले तो लोग ख़त लिखा करते थे ना। एक टाइम था कि लोग अपने शहर से, अपने गांव से, अपनी जगह से दूसरे शहर में किसी आदमी को भेजा करते थे पैगाम दे के। फिर ख़त का दौर आया तो डाकखाना जो है उसका इस्तेमाल शुरू हो गया। फिर एक वक्त बदला तो इससे आगे टेलीग्राम जो है उसने जगह ले ली। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब बात यहाँ तक आ गई है कि 1 मिनट में आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। और ये हमारी सहूलत के लिए है, नेट भी सहूलत के लिए है कि दुनिया की कोई चीज़ हम देखना चाहते हैं कि आज से कितने साल पहले या कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से बनी है या कौन सी चीज़ ख़राब हुई है, जैसी भी है, तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं खुद से। वो हर चीज़ मौजूद है और किसके लिए है? इंसानियत के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है। लेकिन हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में, मैं तो कहता हूँ कि इसका कुछ गलत इस्तेमाल जो है वो भी हो रहा है। 1 मिनट की कॉल होती है कि भाईजान यहाँ तशरीफ़ ले आना, ये काम कर देना, और उसके बाद लोग जो हैं स्पेशली बैठ के 1-1 घंटा टेलीफोन पे बात करते रहते हैं मोबाइल पे। जो कोई ज़रूरी फ़ोन कर रहा होता है उसका फ़ोन मिलता नहीं। चलें,
اس پہ بات بعد میں کر لیں گے. آج لمبی بات ہوگی. اسٹارٹ میں بس اتنا کہوں گا کہ خوش رہیے, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, دوسروں کا احساس کیجیے, اور جو چیزیں ہمیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے, جو دنیا میں ہمیں نئی ایجادات بھی ہوئی ہیں وہ بھی اسی کی طرف سے ہیں, تو ان کا صحیح استعمال کریں جس کے لیے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. آج کے پروگرام کی پہلی پیشکش آپ سب کے لیے. چیک نمبر 202 ریب ہے بھائی والا سے. ایس سائدہ ظہور, آپ نے شوکت جاوید صاحب کو, انجینئر ساتھی کو, شوکت صاحب آپ کو سلام آیا ہے. وعلیکم السلام کی ہدیہ کیجیے. ہو گیا جی, ہو گیا جی. سوری ایس سائدہ ظہور صاحب, ان کی طرف سے بھی وعلیکم السلام ہو گیا. اور ہمارے انجینئر ساتھی جو ہیں, میں آنر جاتا ہوں تو آپ کا جو سلام ہے ان تک بھی پہنچا دیتا ہوں. شوکت جاوید ہیں جی ہمارے ڈیوٹی افسر, اور جعفر زیدی جو ہیں یہ ہیں ہمارے انجینئر. تو ان کو آپ نے سلام کرا ہے. آواز کتنی خوبصورت ہے, نغمہ کتنا خوبصورت ہے, اشعار کتنے خوبصورت ہیں, اور موسیقی کمال کرتی ہے. آپ بھی کچھ کہا کیجیے. میں تو کہتا رہتا ہوں آپ سے جو میرے ذہن میں ہوتا ہے, جو میری سوچ میں ہوتا ہے. ویسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, جب میں راستے میں آ رہا ہوتا ہوں آپ کے لیے پروگرام کرنے کے لیے, تو بہت سی باتیں ذہن میں ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے کہ میں آپ سے اس حوالے سے بھی بات کروں گا, اس حوالے سے بھی بات کروں گا. تو جب آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھ جاتا ہوں پھر صرف مجھے آپ کی یاد ہوتی ہے, وہ ساری باتیں بھول جاتا ہوں. تو نئی ایجادات پر جو ہے میں نے بات کی ہے, میں نے سے کمپیئر یہی کہا ہے کہ دنیا میں جو نئی ایجادات ہوتی ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے سہولت پیدا ہو. وہ جو سفر ہم مہینوں میں کیا کرتے تھے دوسرے ملکوں کا, کہیں بھی جانے کا, وہ اب گھنٹوں میں آتے ہیں. ہم سیم ڈے میں کسی دوسرے ملک میں جا بھی سکتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس بھی آ سکتے ہیں. یہ ترقی ہے. جہاز چلتے ہیں, پہلے پیدل کاٹنے جاتے تھے, پھر ایک سواری جو ہے جنہیں گڈے کہتے ہیں ان پہ لوگ کرنے لگے, ٹانگیں نکل آئے, ٹانگوں کے بعد بسیں آ گئی, بسوں کے بعد ٹرین آ گئی, پھر جہاز آ گئی. اور اب جہازوں سے آگے بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی سواری ایجاد ہو جائے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہم لوگ جب انگلش موویز دیکھا کرتے تھے نا, اس میں جو دنیا بڑی خوبصورت ہے, بہت اچھی ہے, اس میں کہیں پہ آپ کو برائی بھی نظر آئے گی, کہیں پہ جس قدر دنیا ترقی کر چکی ہے وہ نظر نہیں آئے گی, کہیں پہ آپ کو بہت اچھے لوگ ملیں گے جو آپ کو ہر طرف سے گائیڈ کریں گے, اور
सीधा अच्छा रास्ता दिखाएंगे। कहीं पे ऐसे लोग भी होंगे जो रास्ते में खड़े हुए आपको किसी का एड्रेस बताने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे, बल्कि बुरा महसूस करेंगे अगर आप उनसे पूछ लेंगे तो। हर तरह का बंदा है इस दुनिया में, और हमने अच्छों के साथ तो अच्छे रहता है बंदा, हमने उन लोगों के साथ भी अच्छे रहना है जो अच्छे नहीं होते हमारी नज़र में। जो हमारी नज़र में अच्छे नहीं होते वो कुछ और लोगों की नज़र में बहुत अच्छे होते हैं। हर बंदे की अपनी सोच है ना, वो जिस तरह से सोचता है उसी तरह से उसकी पसंद भी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो दूसरों को भी पसंद नहीं होगी। लेकिन बहरहाल इतना कहूँगा कि अल्लाह की इस दुनिया में, अल्लाह की इस ज़मीन पर अमन से रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कीजिए, लोगों को अपनी ज़ात से, अपने अमल से कोई ऐसा नुकसान मत पहुंचाइए जिससे वो आपके बारे में अपनी राय बदल लें। एक नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और इस तरह से आप अपना मोहल्ला, अपनी कॉलोनी, अपना गांव, फिर इससे आगे अपना शहर, फिर उससे आगे अपना सूबा या डिवीज़न, और फिर उससे आगे पाकिस्तान, या हो सकता है इससे भी बाहर आप नोटोरियस हो जाए। तो अच्छा नहीं है कि हम अच्छी सोच रखें, और अगर हम दुनिया में शोहरत भी हासिल करना चाहते हैं तो वो अच्छी हासिल करें। हर चीज़ पैसे से नहीं बनती, इंसान की अपनी सोच होती है, अमल होता है जिससे वो अपनी दुनिया को खूबसूरत कर लेता है, इस दुनिया को भी और अपनी उखरवी ज़िंदगी को भी। यहाँ रहते हुए, काम करते हुए हमें अपनी आखिरत के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। जब भी कोई टाइम मिलता है, वक्त मिलता है, आप फारिग बैठते हैं, तो बजाय कुछ बुरा सोचने के ये सोचें कि मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ। वो लोग जो आज हम में नहीं हैं, कुछ को हम बुरे लफ्ज़ों में याद करते हैं और कुछ को हम बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, और जितना अच्छे लफ्ज़ों में हम उनको याद करते हैं उनको वहाँ भी इसका फ़ायदा होता है। अच्छा काम कीजिए, अच्छा अमल कीजिए, अपने आप से, अपने अमल से किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, और जो अच्छी बात आपके पास है वो दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी उस पर अमल करें। क्या ख्याल है आपका? जी। अच्छाई को हमेशा फैलाते रहना चाहिए। दुनिया में जो सब कुछ चल रहा है ना, जो निज़ाम चल रहा है, वो उन अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है जो दूसरों के लिए सोचते हैं। हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए बहुत दफ़ा ये कहते हैं कि हमें दूसरों की तकलीफ नहीं करनी चाहिए, दूसरों की तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए। हमारे लोग अपनी सकाफ़त में बिल्कुल दुनिया से अलग हैं, और हमारे अंदर जो खूबियाँ हैं वो दूसरों में बिल्कुल भी नहीं। ये सारी कौमें कहती हैं। कुछ लोग हकीकत में जो कहते हैं वो करते भी, और कुछ लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। करते वो हैं जो वो कहते नहीं, दिल में रखते हैं। अच्छा काम करेंगे तो लोग उन्हें अच्छे लफ्ज़ों से ही याद करेंगे, और अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी जेब के लिए, अपने पेट के लिए, अपने लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोच रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नुकसान हम दूसरों को पहुंचाना चाहते हैं, जिस अमल से या जिस भी ज़रिए से, कभी कभी वो खुद हमारे ही खिलाफ हो जाते हैं। ये रुपया पैसा जो है ना, दुनिया की शोहरत जो है ना,
یہ ہمیشہ نہیں رہتی، پیسے بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ جس پہ عروج آتا ہے اس پہ زوال بھی آتا ہے، اور جو زوال میں گھرا ہوتا ہے وہ اگر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، عروج میں بھی کرنا چاہیے، عروج میں زیادہ اچھا ہے، لیکن زوال میں اگر وہ اپنے آپ کو سنبھال لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، گناہوں سے دور ہو جائے، اور پھر اگلی زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے گزارے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ یا تو غلط راستے پہ چل پڑے گا، یا پھر اللہ کا بہت اچھا انسان بن جائے گا۔ اور جب برے دن آتے ہیں تو قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے، غلطی ہم کرتے ہیں، اور اس کا جو سارا معاملہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا رب نے یہ کر دیا۔ رب ایسا نہیں کرتے، اللہ ایسا نہیں کرتے، وہ تو انسان کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، اپنی غلطی ہوتی ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، ہم اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ زندگی میں وہ قومیں بہت ترقی کرتی ہیں، بہت نام پیدا کرتی ہیں، اور لوگوں کے لیے مثال بن جاتی ہیں، بلکہ لوگ ان کی مثالیں دیتے بھی ہیں۔ میں نے اس حوالے سے آپ سے بات بھی کرنی ہے، لیکن ایک ٹیلی فون ہمیں موصول ہوا چک نمبر 202 ریبی بھائی والا سے، ایس سائدہ ظہور صاحبہ کا۔ انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے، اور میرے ساتھ ساتھ ہمارے ڈیوٹی آفیسر شوکت جاوید اور ہمارے انجینئر ساتھی جعفر زیدی، ان کو بہت بہت سلام کہا ہے۔ تو میرے انجینئر ساتھی سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے مسکرا کے بہت سر کو ہلا کے آپ کو وعلیکم السلام کہا ہے، اور شوکت جاوید صاحب وہ بھی آپ کو وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ یہ رابطہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، ملنا ملانا، آنا جانا، چھوٹے چھوٹے تحائف دینا، یہ آپس میں محبت پیدا کرتا ہے، چاہت پیدا کرتا ہے، خوبصورتیاں پیدا کرتا ہے۔ اور ایسے رابطے میں اگر ہم رہیں گے تو خدا نخواستہ زندگی میں اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو جن لوگوں کے ساتھ ہم اچھا کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر ہم لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں رہیں گے، وہ جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی بھائی بھی اگر ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے نا تو ایک وقت آ جائے گا کہ وہ شاید وہ جو دل میں رشتوں کا ایک احساس ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور مشکل میں وہ بھی شاید ساتھ نہ کھڑا ہوگا۔ اور اگر ہم دوسروں کے معاملات میں جس سے ان کی بہتری ہو سکے ساتھ ہوں، تو پھر کبھی اگر ایسا وقت آئے تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو رش ہوگا آپ کے ساتھ، سب لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے رابطے میں رہیے، لوگوں کے ساتھ مشکلوں میں ہمیشہ اور خوشی میں بھی ساتھ دیجیے۔ جی، بات میں آپ سے یہی کر رہا تھا کہ دنیا میں اگر ہم بہتری چاہتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، تو پھر محب وطن بنیں، وطن سے پیار کریں، صرف اپنے وطن کے حوالے سے سوچیں۔ جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے مقصد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے ہمارے بہت قریب آ جاتے ہیں، لیکن جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آپ کو ایک ٹیشو کی طرح پھینک دیتے ہیں۔
زندہ قومیں ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا کرتی. زندہ قومیں ہمیشہ اپنے حق کو پہچانتی ہیں, اپنا فرض پورا کرتی ہیں اور کسی کو اپنے اوپر نقصان کرنے نہیں دیتی. ہم بھی ایک زندہ قوم ہے, لیکن بن کے دکھائیں کہ ہم اپنا حق جو ہے وہ کتنا لے سکتے ہیں, کس طرح سے لے سکتے ہیں. کہتے تو یہی ہے نا کہ جیسی روح ویسے فرشتے, جیسی عوام ویسے حکمران. تو اگر بنگلہ دیش سے ہم بہت پیچھے ہیں, بنگلہ دیش میں جو ڈالر ہے وہ 94 ہے, 94 ٹکے پہ ہے. افغانستان جو ہمیشہ جنگ میں رہتا ہے وہاں بھی ڈالر 90 روپے میں ہے. ایران میں ڈالر بہت کم ریٹ پہ ہے, وہ بھی اچھا ہے ہم سے. ہم لوگ ایک آزاد ملک کے شہر ہیں, یہاں پہ بہت کچھ ہے, سب کچھ موجود ہے. اتنا ہے کہ ہمیں باہر سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک میں پھر بھی ڈالر 210 روپے پہ پہنچ گیا ہے, یورو کے برابر. تو یہ سب کیوں ہے؟ کوئی لوگ تو ایسے ہیں نا جو اس ملک کو ترقی کرنا نہیں دیکھ سکتے. وہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگ اس معاملے کو سمجھ سکیں یا لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہو سکیں. ضلع جھنگ جس میں توبہ بھی تحصیل ہوتی تھی, یہ گرجا بھی تحصیل ہوتی, سمندری بھی اسی کی تحصیل ہوتی. فیصل آباد سٹی جو اس وقت ہے یہ بھی جھنگ کی تحصیل. پہلے تو ایک گاؤں تھا بڑا چھوٹا سا, لمبی ہسٹری ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں پوری آپ کو سنا دوں کہ یہ پہلے کس طرح سے آباد ہوا, پھر کیسے موضع بنا, کس طرح سے یہ تحصیل لیول پہ آیا. FM 93 میگا ہرٹز پر ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں ہر تان ہے دیپک. اس پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان خالد محمود. پروگرام کے پروڈیوسر ہیں شمیم خان اور ڈیوٹی روم میں ہمارے ڈیوٹی آفیسر ہیں شوکت جاوید. 92200141 ان کے پاس نمبر ہے جہاں پہ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں ہمارے انجینئر ساتھی ہیں جعفر زیدی. یہ ملک, یہ پاک دھرتی, یہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارا اپنا گھر ہے, ہمارا اپنا قلعہ ہے. اور ہم اس کی ترقی کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود ہیں اور اپنا اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے. یہ ملک ہے, یہ پاکستان ہے, تو ہم سب پہ ہیں. جہاں جہاں بھی جس عہدے پر, جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس آزاد ملک کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس پاکستان کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس اپنے دیش کی وجہ سے ہمیں اتنی عزت, اتنی شہرت, جو سب کچھ پیسہ, جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس, گاڑی ہے, گھر ہے, زمین ہے, اپنی آزادی ہے بولنے کی, ہر چیز کی آزادی جو ہے, ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اور پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے اور ایسے ملکوں میں شامل ہے جہاں پر سب کچھ ہے. 4 موسم ہیں, گرمی کا, سردی کا, خزاں کا, بہار کا. اس ملک میں پہاڑ بھی ہیں, بہت سا خوبصورت شمالی علاقہ جو ہے بہت خوبصورت ہے.
कोयटा की तरफ चले जाए वहाँ भी बहुत खूबसूरती है, सिंध में चले जाए वहाँ पर भी ऐसे पहाड़ी मकामात हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। तो सियाहत के हवाले से भी पाकिस्तान में बहुत कुछ मौजूद है। सहरा भी हैं जिनसे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, और इन्हीं सहराओं से बहुत से मादनियात जो हैं वो भी मिलती हैं। मैदानी इलाका भी है, पहाड़ भी हैं, सहरा भी है, मैदानी इलाका भी है जहाँ पे बड़ी फसलें होती हैं पूरे मुल्क में। आपने देखा है कि कुछ बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कहते हैं जी सिंध से आई हैं, वो सिंध की बड़ी मशहूर है। इसी तरह बलूचिस्तान से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रिलेटेड है। खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मशहूर है और लोग कहते हैं कि ये वहाँ से मिलता है, यहाँ से नहीं मिल सकता। इसी तरह पंजाब में यहाँ भी फर्टिलाइज जो है ना वो ऐसी हमारी ज़मीन है, सारी फसलें पैदा होती हैं, जो जो हमें ज़रूरत है वो सारी फसलें पैदा होती हैं, और यहाँ पे इतना सब कुछ मिलता है कि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। समंदर भी हमारे पास है, दुनिया से कोई भी सामान आना होता है, लाना होता है, तो वो समंदर के ज़रिए जो शिप के ज़रिए आता है वो भी हमारे पास यहाँ पे है, मौजूद है। पाकिस्तान में कराची में है, वहाँ खुजदार में है, और भी जगहों पे हमारे बंदरगाहें हैं, और वहाँ पे हर चीज़ मैसर है। लेकिन वो मुल्क जो हमसे बाद में आज़ाद हुए वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। वजह क्या है? हमें बहैसियत कौम इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी है, कौन सी ऐसी खामी है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए कि हम मुल्क के लिए सोचें, अपने वतन से प्यार करें, अपने वतन से मोहब्बत करें। जो फ़र्ज़ मेरा है मैं उसको आसान तरीके से एक जज्बे के साथ ये सोच के कि ये मुल्क अमीर होगा, ये मुल्क आगे बढ़ेगा, इसकी मैशियत अच्छी होगी, इसकी इक़्तिसादी हालत अच्छी होगी, तो मैं भी अच्छा होगा, मेरे आने वाली नस्लें जो हैं वो भी अपनी खूबसूरत ज़िंदगी तमाम सहूलतों के साथ गुजारेंगी। हाँ जी, ये वादियाँ पर्वतों की शहज़ादियाँ। आज के प्रोग्राम में आपसे मैंने बातें की हैं और अशार आपको बिल्कुल भी नहीं सुना। एक बात आपसे कहूँ, यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है दी खालिद महमूद एडवोकेट ऑफिशियल। ये शो आप वहाँ भी देख सकते हैं। मुझे आप वहाँ बैठ के चैट भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, मुझसे जो आप कहना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं। राइट सर, पढ़ लूँगा। लगा उन्हें हमारे इंजीनियर साहब को कह दें, वो लगा लें। तो वहाँ आप मेरे चैनल को वॉच भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जी अच्छा, तो वहाँ पर मुझे आपका इंतज़ार रहता है। ताल्लुकात को जहाँ हमें कोई नुकसान नहीं होता वो हम काम तो कर सकते हैं ना। मुझे उसका फ़ायदा हो जाएगा, आपको नुकसान कोई नहीं होगा। और अगर किसी भी मामले में नहीं भी आप करेंगे तो आप मेरे लायक को खिदमत है तो बताइए, मैं आपके लिए हाज़िर। और अगर हम छोटी छोटी बातों पे ये सोचने लगें कि मैं इसके लिए कुछ करूँगा तो ये मेरे लिए क्या करेगा, तो वो खुद गर्जी हो जाती है।
مطلب ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ جو خلوص والا رشتہ ہے نا، بے لوث ایک تعلق جو ہوتا ہے وہ نہیں رہتا۔ میں کوئی کام صحیح نہیں کر رہا تو آپ مجھے آگاہ کیجیے کہ بھائی آپ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، یہ کبھی بھی لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے، یا اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اس طرح سے اس کو کیجیے، مشورہ دیجیے، میں اس کو ایسے ہی کروں۔ اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ مجھے سجیشن دیتے ہیں کہ میں اس کو اور بہتر کروں تو قابل عمل ہوگا تو ضرور کروں۔ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ہر معاملے میں یہ کہے کہ میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، ماسٹر کر لیا ہے میں نے، تو میں ہر چیز کے بہت نزدیک چلا گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، ساری زندگی بندہ سیکھتا رہتا ہے۔ قانون کے حوالے سے دیکھ لیجیے، قانون بنتا رہتا ہے، روز بنتا ہے، روز نئے سے نئے فیصلے ہوتے ہیں، لوور کورٹس میں بھی ہوتے ہیں، سیشن کورٹ میں بھی ہوتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہوتے ہیں، عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، وہاں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دوسری جو چھوٹی عدالتیں ہیں ان کے لیے مثالیں ہوتی ہیں، وہ سائٹیشنز ہوتی ہیں، وہ اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ قانون ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم کہیں کہ میں نے لا کر لیا ہے، پڑھ لیا ہے، ہر چیز کر لی ہے، اتنی دیر مجھے پریکٹس کرتے ہوئی ہے، تو میں اس میں بعد میں آپ سے کچھ دیر پہلے بھی یہ کر رہا تھا، وہ میں آپ سے بھی کرتا ہوں، لیکن کچھ ٹیلی فون جو ہیں وہ آ گئے ہیں تو ان کو بھی میں پروگرام میں شامل کر لیتا ہوں۔ امی پور بنگلہ سے ہیں محمد سلیم، آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے۔ اور ڈھوڈی والا سے ہیں ماسٹر صادق احسن محمود، آپ بھی پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ غلام محمد آباد سے ہیں جناب فیاض صاحب، آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے۔ اور غلام محمد آباد سے ہی ہیں طارق محمود انصاری، آپ بھی پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ نوابہ والا سے ہیں مقصود مسیح اور آپ کی فیملی، آپ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں پروگرام میں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل ہے، سب کو بہت بہت سلام کہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ایک گیت کی فرمائش بھی کی ہے کہ جی یہ گیت ہمیں سنا دیں۔ اگر ہماری آج کی کیو شیٹ جو ہے بنی ہوئی اس میں موجود ہے، اویلیبلٹی ہے، تو پھر ضرور شامل کر دیں گے، کیونکہ یہ فرمائشی پروگرام تو نہیں ہے نا ہمارا، اس میں تو ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ سے سجیشنز لیتے ہیں اور آپ بھی اس میں پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر ہماری کیو شیٹ میں وہ شامل ہو، ہماری آج کی لسٹ میں وہ شامل ہو، تو پھر اسے نشر بھی کر دیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور درمیان میں کچھ باتیں آ جاتی ہیں، اشعار بھی شامل کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ بندہ سوچتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈپینڈز آن ٹائم، کہ جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو کچھ اور سوچا ہوتا ہے، لیکن جب آپ بولتے ہیں تو اس میں سے کتنے کویسچنز نکل آتے ہیں، کتنے موضوعات نکل آتے ہیں، کتنی بہت سی وہ باتیں نکل آتی ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور میرے پاس تو جناب سوچنے کا وقت بھی نہیں ہوتا، آپ سے باتیں نہیں کروں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ آج کل میں جو چینل میں نے بنایا ہے وہاں پہ آپ کے لیے پروگرام کرتا ہوں، اور آج ہی اس پروگرام کو وہاں پہ لے کے جاؤں گا۔ آپ ساتھ دیں گے تو میں ایسے کرتا رہوں گا، اور جو میرے دل میں ہے، جو میری سوچ میں ہے، جو میرے ذہن میں ہے، جو کچھ میرے پاس علم ہے، میں اسے تقسیم بھی کروں گا، آگے بھی بڑھاؤں گا۔ اور اگر آپ کہیں گے تو
जो मुझे दुनिया के मौज़ूआत मिलते हैं, सारी दुनिया में लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं और वो दुनिया में मशहूर हुए हैं, वो भी बता सकता हूँ। आपको कोई कानूनी मसला है और उस हवाले से आप कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर छोटी छोटी बातें जो हैं वो भी आप तक पहुँचाऊँ, तो वो भी करूँगा, लेकिन करूँगा सारा आप सबकी राय के साथ, जैसे आप कहेंगे। मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल को देखा, तो वहाँ पे जो इस प्रोग्राम तक पहुँचे वो 15,000 लोग थे। जिन्होंने इसको क्लिक किया वो कोई 2,000 के करीब थे, और जिन्होंने इसको एक लम्हे के लिए, एक मिनट के लिए वॉच किया वो बहुत कम थे। तो इससे फिर कभी कभी बंदा मायूस भी होता है और ये भी देखता है कि भाई हम लोग जो भी करते रहे ना, लोगों की मर्ज़ी अपनी है कि उन्होंने आपकी बातों को सुनना है, आपके ये जो बेमुरवत होते हैं ना, बेवफा होते हैं, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, अपने साथ भी ऐसे होते हैं, ये किसी के भी नहीं होते। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ इतना सोचते हैं कि कितनी देर के लिए मुझे किसके साथ कौन सा काम है, और उस वक्त तक वो हर तरह से आपके होते हैं, आपके करीब होते हैं, आपकी बहुत खिदमत करते हैं, आपकी दावतें भी करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मतलब, उनका काम निकल जाता है, वो आपके सामने से आते हुए आपको देख कर दूसरी तरफ घूम जाते हैं कि अब इसको बुलाना क्या। ये हर शोबे में, हर जगह पे ऐसा होता है, लेकिन हम लोग इस पे तवज्जो नहीं देते कि हमारा अपना कौन है, हमारा पराया कौन है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वक्ती तौर पे जो हमें बहुत तवज्जो देता है, हम उसको ही अपना समझ लेते हैं। हम समझदार हैं, अक्लमंद हैं, हर चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी लोगों के धोखे में आ जाते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा हमें दूर हट जाना चाहिए, जो हमारी बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह प्यार, बेपनाह एहसास के बावजूद वो एक मतलब के लिए थोड़ी देर के बाद आपसे दूर चले जाते हैं, तो कभी उनके नज़दीक मत जाइए। उनको काम आपसे फिर भी पड़ सकता है, लेकिन आप भी तो सोचें कि जो बंदा सिर्फ मतलब से आता है तो उसको अपने करीब क्यों आने दें। अशार भी आपको सुनाऊंगा, अमजद इस्लाम अमजद साहब के हैं जी। चेहरे पे मेरे जुल्फ़ को फैलाओ किसी दिन, चेहरे पे मेरे जुल्फ़ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन, राज़ों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, राज़ों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, दस्तक पे मेरे हाथ की खुल जाओ किसी दिन, पेड़ों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लो, पेड़ों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लो, बादल की तरह झूम के घर आओ किसी दिन, खुशबू की तरह गुज़रो मेरे दिल की गली से, खुशबू की तरह गुज़रो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पे बिखर जाओ किसी दिन, गुज़रें जो मेरे दिल की गली से तो रुक जाएं सितारे, गुज़रें जो मेरे दिल की गली से तो रुक जाएं सितारे, इस तरह मेरी रात को, मेरे वक्त को, मेरी घड़ी को चमकाओ किसी दिन। कहाँ मिलते हैं जी, जो बिछड़ जाते हैं वो नहीं मिलते, जो अपने होते हैं वो बिछड़ते ही नहीं। अगर मजबूरी होगी तो दूर रह के भी पास होते हैं, और जो अपने नहीं होते हैं वो पास रह के भी सोचों में बहुत दूर होता है।
امجد اسلام امجد صاحب کے اشعار میں نے شامل کر دیا. اگر اب بھی آپ کو کچھ اشعار کسی اور کے سننے ہیں تو بتا سکتے ہیں. میری تو کوشش یہی ہوتی ہے جیسے ہمارے ڈیوٹی آفیسر اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں اور جو آپ کے ٹیلی فون موصول ہوتے ہیں ان کو سنتے بھی ہیں, مسکراتے بھی ہیں, پیار سے لے کے بھی آتے ہیں, اور جو آپ نے کہا ہوتا ہے ایک ایک بات آ کے مجھے سمجھاتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے اور اس طرح سے اس چیز کو پروگرام میں شامل کرنا ہے. اور کسی نے کوئی فرمائش بھی کی ہو اور ہمارے پاس موجود ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کہا ہے تو اس کو اوپر سے نیچے سے اوپر لا کے تو نشر کر دیا جائے. یہ ہوتے ہیں نا رابطے, یہ تعلق ہوتے ہیں. اگر زندگی میں آپ کسی ایسے مقام پہ ہیں جہاں پہ آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, کسی کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ سب سے پہلے کس کا انتخاب کریں؟ ویسے تو یہی کہتے ہیں کہ میرٹ پہ دیکھنا چاہیے کہ اس سیٹ کے قابل کون ہے. جو اس سیٹ کے قابل ہوتا ہے, جس کو وہ سیٹ ملنی چاہیے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی وہ بہت غریب گھر کا چاند ہوتا ہے, جس کے پاس نہ کچھ سفارش ہوتی ہے, نہ رشوت میں دینے کے پیسے ہوتے ہیں. اس نے تو اپنی پچھلی زندگی جو ہے ساری غربت میں پڑھ کے تو اس مقام تک پہنچا ہوتا ہے. اب اس کا رائٹ تو بنتا ہے نا کہ وہ بھی آگے نکلے, لیکن یہاں ہوتا کیا ہے کہ اس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بات میں جو طرف کر رہا تھا, اور میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسے جیسے بات آگے چلتی ہے تو جو سوچ کے بات کرتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچتے, بلکہ جو صحیح ہوتی ہے, جس طرح سے ہونا چاہیے, اس طرف کو لے جاتا ہوں. کہنا تو میں یہی چاہ رہا تھا نا کہ اپنے ہمیشہ اپنوں کو فائدہ دیتے ہیں, دینا بھی چاہیے, لیکن کسی کا حق مارنا نہیں چاہیے. اگر کسی کا حق سلب نہیں ہوتا, اس کو نقصان نہیں پہنچتا ہے, جو اس قابل اس سیٹ کے قابل ہے وہ اس تک پہنچا کے بھی اگر ہم کسی اپنے کو فائدہ دے سکتے ہیں تو پھر ضرور. FM 93 میگا ہرٹز پر ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں ہر تان ہے دیپک. اس پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان خالد محمود. پروگرام کی پروڈیوسر ہیں شمیم خان. ڈیوٹرو میں ہمارے ڈیوٹی آفیسر ہیں شوکت جاوید, اور ہمارے آج کے پروگرام کے انجینئر ساتھی ہیں جعفر سیتی. کچھ ٹیلی فون اور لے کے آئے ہیں جی. ہمارے ڈیوٹی آفیسر ملک پور سے ہیں فیاض احمد, پروگرام کو پسند کرتے ہیں, اور علامہ اقبال کالونی سے ہیں ملک حفیظ صاحب, ملک حنیف صاحب, سلیم سہر اور وسیم سہر. مائنڈ مت کیجیے گا, کبھی کبھی نام غلط بندہ نکل جاتا ہے منہ سے, تو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور عمر حیات صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ, یہ ہے کھڈیاں وڑائچا سے. آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے اور اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کسی اپنے کام پہ تو اللہ کو یاد کر کے نکلتے ہیں نا, اور راستے میں بھی ہمیں اس وقت ہمیں اور تو کوئی بات کرنے والی نہیں ہوتی نا, تو جب تک ہم اپنے کام پہ پہنچنا ہوتا ہے تو اس میں سارے راستے میں اپنے اللہ کو یاد کرتے جائیں, اللہ کی عبادت کرتے جائیں, تلاوت کرتے جائیں, تو اس سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اور وہ راستہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ کٹ جاتا ہے, اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اور جو پیغام ہمیں ہمارے رب نے پہنچایا ہے, اور جو ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی وہ پیغام اللہ کا
وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، صرف اپنی حد تک نہ رکھیں بلکہ اس پیغام کو آگے سے آگے بڑھاتے جائیں، اور اپنے ملک میں رہنے کے لیے قانون کا احترام جو ہے وہ ہمیشہ کریں۔ آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو راستے میں ایسے پبلک ٹرانسپورٹ ملتی ہے، سب سے زیادہ جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ڈرائیو کر رہے ہیں نا ان کی ہوتی ہے۔ جو بندہ پرائیویٹ سواری پہ ہے یا پیدل ہے اس کو تو اتنا اس قانون کے بارے میں علم نہیں ہوتا جتنا پبلک ٹرانسپورٹ والوں کو ہوتا ہے، جو روزانہ وہاں سے 15 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ گزرتے ہیں۔ انہیں تو پتہ ہوتا ہے نا کہ سگنل پہ ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور جب تک ہمارا سگنل جو ہے وہ گرین نہیں ہوگا ہم نے چلنا نہیں ہے۔ باقی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، ان کو بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے۔ لیکن جو پبلک ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں اگر وہ بھی ایسا کریں گے تو کیا ہوگا پھر؟ جو موٹر سائیکل پہ ہے وہ کہے گا کہ جی مجھے تھوڑا سا نہیں علم ہو سکا یا میں کسی سوچ میں تھا، اس کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، وارن کیا جا سکتا ہے، لیکن جو پبلک ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں وہ نہیں کرتے۔ اور اس میں سب سے پہل جو کرتے ہیں نا وہ چینچی والے کرتے ہیں، اشارہ بند ہوتا ہے اور اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ گزرتے ہیں کہ جس کا اشارہ کھلا ہے وہ بھی تو چلے گا نا، اس نے سگنل کھلنے پہ چلنا ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم سیدھے جا رہے ہوتے ہیں اور نظریں ہماری جو ہیں وہ کبھی رائٹ پہ ہوتی ہیں کبھی لیفٹ پہ ہوتی ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں ہمیں ایک ہی کام کرنا چاہیے۔ ڈرائیو کر رہے ہیں تو اپنا دھیان جو ہے وہ سامنے رکھیں اور اپنے قانون کا احترام کرتے ہوئے اچھے طریقے سے اپنی لین اور لائن میں رہ کے ہم اپنے مقام تک پہنچیں۔ آج کے پروگرام کی آخری پیشکش آپ سب کے لیے۔ چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے لیکن لمبی ہو گئی۔ مقصود مسیح کا نام سے ملا جی حسن والے بہت یہاں ہوں گے مگر آپ جیسے کہاں ہوں گے۔ اب دنیا بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آپ گھوم کے دیکھ لیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں گھوم کے دیکھ لیں، ہر علاقے کا اپنا حسن ہے۔ جو وہاں کے علاقے کا حسن ہے وہی ان لوگوں پہ بھی ہوتا ہے۔ پاکستان کے لوگ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے اچھے ہیں، مہمان نواز بھی ہیں، خدمت کرنے والے بھی ہیں۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ باہر کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں نا، وہ کرکٹ ٹیمیں بھی آتی ہیں، مختلف کھیلوں کی ٹیمیں بھی آتی ہیں، تو جو اس ملک میں صحت کے لیے آتے ہیں یا کسی خاص دن پہ آتے ہیں، انڈیا سے جو لوگ سکھ آتے ہیں وہ بھی یا دوسرے لوگ بھی، تو ہمیشہ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے، پاکستان کے لوگ بڑے اچھے ہیں۔ یہ تعریف بہت اچھی لگتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ واقعی ہم بہت اچھے ہیں۔ اور کچھ ملک ایسے ہیں جو انتہا پسند ہیں، اور دنیا کے اندر ان ملکوں نے دہشت گردی پھیلا رکھی ہے جو ہمارے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ پاکستان سے کبھی نہ ایسا سوچا جا سکتا ہے اور نہ کبھی ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی اپنی ذات سے اپنے عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور سب کے لیے اچھا سوچیں اور اچھا کریں، یہی خوبصورتی ہے۔ اور اسی میں پیار بھی ہے، محبت بھی ہے اور دوسروں کے لیے احساس بھی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کا احساس کیجیے اور دوسروں کے کام آئے۔ زندگی میں یہ خوبصورتی اور یہ جو خوشی ملتی ہے نا، یہ ہمیشہ قائم رہتی ہے اور یادوں میں بہت خوبصورت یادیں بھی شامل کر دیتی ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ کے بعد
आज के प्रोग्राम के लिए। सामीन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हर तान है दीपक। हम रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद FM 93 के स्टूडियो से बोल रहे हैं। रात के 10 बजने वाले हैं। आइए रेडियो पाकिस्तान से खबरें सुनते हैं। लीजिए जनाब, खबरों का ऐलान हो गया, अनाउंसमेंट हो गए और ख़बरें भी शुरू हो गई। तो मुझे भी यहाँ से अब जाना है। हर काम का एक वक्त होता है ना, और उसी वक्त के दरमियान में आपको सब कुछ करना होता है जो आपकी ड्यूटी होती है, और वो ख़त्म होगी। तो आप अगर हमारे साथ हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, मेरे शो में शामिल होने के लिए, इसको वॉच करने के लिए मेरा यूट्यूब का चैनल जो है उसको लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करता रहूँ, बेहतर से बेहतर बातें करता रहूँ। आप वो बेल वाला बटन जो है उसको क्लिक करेंगे, पुश करेंगे, तो जो शो मैं जिस टाइम पे भी करूँगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। आज लाहौर में एक जायजा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी